اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ میں پناہ چاہتی ہوں باللہ اللہ کی، من سے شیطان رجیم مردود، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ شروع اللہ کے نام سے، الرحمانی جو مہربان ہے، الرحیم بار بار رحم کرنے والا۔ الحمد تمام تعریفیں، للہ اللہ کے لیے ہیں، ربی جو رب ہے، العالمین تمام جہان والوں کا۔ قرآن مجید کی تلاوت کا جب ہم آغاز کرتے ہیں تو ہم لوگ پہلے پڑھتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور خود اللہ پاک نے سورہ نحل میں فرمایا کہ پس جب آپ قرآن پڑھیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگے۔ یہ طریقہ ہمیں اللہ نے سکھایا کہ قرآن پڑھنے سے پہلے آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں شیطان سے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ قرآن مجید ہمیں اللہ کا راستہ دکھاتا ہے، اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے، اور شیطان ہمیں اس سے روکنا چاہتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ شیطان کی شر سے صرف اللہ کی پناہ ہے جو ہمیں بچا سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دوسری جگہ نہیں ہے۔ اور شیطان چونکہ بیسیکلی جنوں میں سے تھا اور انسان کا دشمن تھا، سورہ کاف آیت 50 میں اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا اور اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی، تو کیا تم میرے بجائے اسے اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے؟ تو یہاں سے کیا پتہ چلا کہ شیطان جو ہے وہ تھا تو جنوں میں سے، لیکن اللہ پاک کی اس نے نافرمانی کی اور پھر وہ مردود ہو گیا، اور پھر اللہ پاک نے اب اسے ہمارا دشمن بنا دیے، تو اب اسے اور اس کی اولاد کو دوست نہیں رکھنا۔ اور ایک بات اور کہ شیطان پہلے فرما برداروں میں سے تھا، ٹھیک ہے، کہ اس کی فرما برداری بہت زیادہ تھی، لیکن وہ اپنے اندر کی غلطیوں، اپنے حسد، تکبر اور نافرمانی کی وجہ سے مردود ہوا۔ تو ایک بات جو ہمارے سوچنے کی ہے اور اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے کہ فرما بردار لوگ بھی بہک سکتے ہیں، ہم عبادت گزاریاں بھی کبھی کبھار نافرمانی تک لے جاتی ہیں جب انسان کا اندر خراب ہونے لگے۔ تو آپ فرما بردار ہیں، آپ عبادت گزار ہیں، لیکن اپنے اندر ہم نے نظر رکھنی ہے کہ ہمارا اندر خراب نہ ہو، ہمارے اندر حسد نہ آ جائے، تکبر نہ آ جائے، نافرمانی اللہ پاک کی نہ آ جائے۔ ان چیزوں سے ہم نے خود کو بچانا ہے۔ اب چونکہ شیطان ہمارا دشمن ہے، ابدی یعنی شروع سے تھا، اور ازلی دشمن ہے کہ جب تک انسان زندہ ہے تو وہ اپنی دشمنی، اپنے وار جو وہ چلاتا رہتا ہے۔ تو جتنا زیادہ ہم اپنی ذات کے بت سے باہر نکلیں گے، اپنی میں سے باہر نکلیں گے، جتنا ہم خود کو اللہ کے سپرد کریں گے، اتنا ہی اس کے وار سے بچ سکتے ہیں۔ اور شیطان جو ہے وہ مختلف طریقوں سے انسان کو اللہ کے راستے سے دور کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، وسوسے کے اس طریقے سے کہ جیسے شیطان نہ وسوسوں کے پتھر مارتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے ایک دم سے انسان کو کوئی خیال آ جاتا ہے۔ لیٹس سپوز آپ بیٹھے ہوئے تھے آرام سے، آپ کے ذہن میں کوئی ایک دم سے خیال آ گیا، کوئی آئیڈیا، چلیں یہ کام کر لیتے ہیں، کوئی ڈرامہ دیکھ لیے، کوئی بھی گناہ والا خیال، بیٹھے بیٹھے ایک دم سے، حالانکہ کسی نے آپ کو کہا نہیں ہوتا، آپ کو ایک دم آئیڈیا آتا ہے، تو وہ کون دے رہا ہوتا ہے؟ گناہ والا خیال آپ کے ذہن میں کون لا رہا ہوتا ہے؟ تو یہ شیطان ہے، وہ وسوسے کے پتھر مار کے خود بھاگ جاتا ہے، پھر انسان جو ہے وہ پھر اس کے بعد اٹھتا ہے اور پھر وہ کام کرتا ہے۔ تو پہلی چیز ہے کہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، تو جب بھی وسوسہ آئے، جب بھی ایسا گناہ والا خیال آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، اپنی سوچ فوراً سے بدل دیں کہ فرسٹ اسٹیپ، پہلے اسٹیپ ہی اپنی سوچ بدل دینی چاہیے۔ اور پھر ساتھ رہنے والوں کے بارے میں کبھی کبھار وسوسے ڈالتے ہیں، گھر والوں کے بارے میں، والدین کے بارے میں کہ والدین تمہارے بیکورڈ ہیں، کوئی تھوڑا بہت انسان پڑھ لکھ جائے، باقی ریلیشن، کزن کے بارے میں، بہن بھائیوں کے بارے میں غلط خیالات ڈالنا، اپنوں کے خلاف کرنا، یہ شیطان کے کام ہوتے ہیں۔ تو جب ایسا ہو، آپ کو کسی اپنے کے بارے میں کوئی غلط خیالات آ رہے ہیں یا کچھ بھی، تو اس کے لیے آپ کیا کریں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور اونچی آواز میں غصے سے یہ پڑھیں اور ڈانٹ کے شیطان کو بولیں کہ تم مجھے میرے اپنوں کے خلاف کر رہے ہو، یعنی تم مجھے اتنے پیارے والدین کے بارے میں یہ کہتے ہو۔ تو جتنا ہمارا ایمان پختہ ہوگا اتنا ہی ہم شیطان کے ان وسوسوں سے بچ سکیں گے، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ کہ شیطان جو ہے وہ کوشش کرتا رہے گا، تو ہمیں بھی اپنی کوشش جاری رکھنی ہے
اور خود چونکہ اس نے حسد کی تھی، حسد کا شکار ہوا تھا، تو اوروں کو بھی حسد کا شکار کرنا چاہتا ہے، غرور میں بڑے ہونے کا غرور ڈالتا ہے، اپنے ارد گرد سگے رشتوں سے حسد کرواتا ہے۔ پھر اس طرح کے خیالات کہ مایوسی کی طرف لے کے جانا کہ فلاں کے والدین تو اتنے اچھے تمہارے نہیں ہیں، اس کا گھر اچھا ہے تمہارا نہیں ہے، تم کہاں رہتے ہو، لوگ کہاں پہنچ گئے، یعنی کہ اس طرح کی مایوسی کی باتیں، احساس کمتری کی باتیں، منفی سوچ آپ کے ذہن میں لاتا ہے، جسمانی اور ذہنی طور پہ پھر انسان کو نقصان ہوتا ہے ان باتوں سے، ٹھیک ہے؟ تو اپنے آپ کو جتنا ہو سکے پازیٹیو رکھیں، اپنی نعمتوں پہ غور کریں کہ جو نعمتیں آپ کو اللہ پاک نے دی ہیں، جو دوسروں کو دی ان کے بجائے اپنی نعمتوں پہ غور کریں، جو چیز نہیں ملی اس پہ غور و فکر کرنے کے بجائے جو چیز ملی ہے اس پہ غور کیا جائے۔ اور پھر سم ٹائم ایسے ہوتا ہے شیطان، اب اس کے وار چونکہ ایسے ہوتے ہیں کہ کبھی کبھار انسان سمجھ ہی نہیں پاتا، اتنی ایسی جگہوں سے آ کے وار کرتا ہے، ڈسٹریکٹ کر دیتے ہیں انسان کو، اس کے راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ لیٹ سپوز آپ بیٹھے پڑھنے کے لیے بیٹھ رہے تھے یا کوئی اچھی بات کا خیال آیا آپ کو، ٹھیک ہے چلیے آپ کر رہے تھے، اچانک بیٹھے بیٹھے خیال آ گیا، آپ نے واٹس ایپ کھول لیا، فیس بک کھولی، یعنی کہ اوہ کمر میں درد ہو گیا، ٹھنڈا ہے، گرمی ہے، کچھ کھا لوں، یعنی کہ آپ کے ذہن کو اس طریقے سے ادھر ادھر لگائے گا کہ آپ جو کام کرنے بیٹھے تھے وہ وہیں رہ جائے گا۔ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ہم کوئی نیکی کا کام کرنے لگتے ہیں تو وہ ذاتی کام آپ کو یاد آنے لگتے ہیں، کپڑے اٹھا لوں جا کے، دروازہ بند کروں، کچھ پکانا ہے، یعنی کہ ایسی باتیں کہ علم کی محفل میں بیٹھ کے بھی انسان کی سوچ کہیں اور ہوتی ہے، بور کرتا ہے انسان کو، کتنا وقت اور رہتا ہے، یہ باتیں تو مجھے ساری پہلے سے پتہ ہیں، آج کے دور میں ایسا نہیں ہو سکتا، اس طرح کے انسان کو خیالات ڈالتا ہے نا کہ انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی اور وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس لیے شیطان سے بچنا ہے ہمیں، اور اس کی حفاظت بھی اللہ پاک نے بتا دی کہ کس طریقے سے اللہ کی حفاظت میں ہو، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، استغفار کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، اور اس طریقے سے اپنے آپ کو شیطان کے وار سے اللہ کی پناہ میں دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کوئی بھی کام آپ کر رہے ہو، چھوٹے سے چھوٹا کام ہو، دروازہ بند کرنا ہو، آگ جلانی ہو، کھانا پکانا ہو، کچھ بھی، ہر ایک جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے کہ برکت آتی ہے اس سے۔ اور بسم اللہ کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ یہ آپ کو جائز کام اگر کریں گے تو برکت دے گی، ناجائز کاموں سے روکے گی آپ کو، ٹھیک ہے؟ اور وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں کہ یہ جملہ آپ کو بہت سے گناہوں سے بھی روکے گا، ہر کام سے بھی اپنی عادت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی، ٹھیک ہے؟ اب لیٹ سپوز اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور غیبت کرنے کو دل کر رہے اور آپ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس کے بعد کیا انسان کر پائے گا غیبت کسی کی؟ تو کوئی بھی گناہ کا کام بھی اگر کرنے کو دل کرے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تو آپ پھر خود بخود اللہ کے نام کی برکت سے اس گناہ سے بچ جائیں گے۔ اب کتنی خوبصورتی ہے اس بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کہ اس میں جو دو ورڈ آئے ہیں رحمان اور رحیم، دونوں میں ہی رحمت پائی جاتی ہے۔ دیکھیں یہاں پہ رحمان اور جبار بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ ایک طرف وہ رحمان ہے تو جبار بھی ہے، ٹھیک ہے؟ جبار اور قہار بھی ہو سکتا تھا کہ وہ سخت غصے والا ہے، لیکن یہ اس کی مہربانی ہے، اس کی رحمت اس کے غضب پہ حاوی ہے۔ اس نے کیا لکھا یہاں پہ، کیا بتا رہا ہمارے لیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اللہ کے نام سے شروع کرو، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ کیا پتہ چل رہا ہے یہاں سے کہ جب آپ کرو گے کوئی بھی کام تو وہ رحمتیں نازل کرے گا، وہ برکتیں نازل کرے گا، وہ آپ سے راضی ہوگا۔ تو اس لیے اپنی عادت بنانی ہے کہ ہر ایک کام سے پہلے اللہ کے نام سے آغاز کرنا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہاں پہ ورڈ حمد یوز ہے، ہا میم دال، تعریف، حمد۔ قرآن کے آغاز میں اللہ پاک اپنی تعریف کر رہے ہیں کہ الحمد، تمام تعریفیں، کہ حمد وہ ورڈ ہے جو صرف اللہ پاک کی تعریف کے لیے بولا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کوئی بھی ایسا ورڈ، یہ ورڈ حمد کسی اور کی تعریف کے لیے نہیں بولا جائے گا، اور یہاں پہ حمد جو ہے وہ تعریف میں بھی آتا ہے اور شکر میں بھی آتا ہے کہ ہم اللہ کی تعریف بھی کر رہے ہیں، الحمد، تمام تعریفیں اس کے لیے، اور اس کا شکر بھی ادا کریں کہ وہ تمام عالم کا رب ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، ہماری ضرورتوں کو اس نے پورا کیا، تو اس پہ ہم اس کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ،
کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ اب یہ جو شکر ہے اس کے مختلف درجے ہوتے ہیں۔ ایک شکر ہم سب کو معلوم ہے کہ نعمتوں کے ملنے پہ کوئی نعمت ملی ہم بولتے شکر، یا اللہ تیرا شکر الحمدللہ۔ ایک شکر اس پہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ نے کسی نقصان سے بچا لیا تو اس پہ شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر تو نے مجھے اس نقصان سے بچا لیا۔ اور ایک شکر کا بہت پیارا درجہ ہے کہ آپ کے اوپر کوئی تکلیف آئی اور آپ اس پہ شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر۔ مشکل ہے یہ لمحہ، لیکن جو کام جتنا مشکل ہوگا اس پہ اجر بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ کہ کوئی نعمت ملی ہی نہیں یا مل کے چھن گئی تو اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ وہ تکلیف، وہ آنسو، وہ دکھ، وہ درد، وہ غم جو اللہ کی قربت کا سبب بنے اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس وقت جب سب نے چھوڑ دیا اور ایک اللہ نے تھامے رکھا، اس وقت پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے مجھے انسان بنایا، ٹھیک جنس بنایا، صحت مند بنایا، پرفیکٹ بنایا۔ تو شکایت کبھی نہیں کرنی اللہ سے، کبھی شکوہ شکایت نہیں کرنی۔ شکر گزار بندہ بنے، اور شکر گزار بندہ ہنس مکھ ہوتا ہے، مسکرانے والا، ریلیکس ہوتا ہے۔ اور نہ شکرہ انسان دکھی، ترس لینے کی کوشش کرنے والا، سڑا ہوا، یعنی ہر وقت اس کے اندر سے ایسی باتیں نکلیں گی، کیونکہ ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ ہمیں اللہ پاک نے کتنا نوازا ہے، اس کی کتنی نعمتیں ہمارے اوپر۔ تو شکر والی نگاہ اور الحمدللہ والی زبان جو ہے وہ اپنے اندر لانی ہے، اور نعمتیں دیکھنی ہے۔ کہ ایک واقعہ ہے نا کہ ایک صاحب تھے، جوتا نہیں تھا ان کے پاس، تو کہتے ہیں کہ یا اللہ جوتا نہیں دیا تو نے۔ باہر دیکھا تو ایک شخص کے پاؤں نہیں تھے، تو فوراً بولے کہ یا اللہ معاف کر دے، میں تو جوتے کو رو رہا تھا، اس کے تو پاؤں بھی نہیں ہیں۔ تو اس پہ اللہ کا شکر کہ یا اللہ تو نے اتنا کچھ دیا ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جو سانس ہم لے رہے ہیں روز، اگر اس کی ایک دن بھی ہم لوگ وینٹیلیٹر پہ جا کے اس کی قیمت دیں تو ہمیں پتہ چل جائے۔ تو ہر ایک چیز پہ اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھیں کہ وہ رب جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اس کے لیے ہیں تمام تعریفیں۔ اور یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے اس جہان میں، اس اتنے بڑے جہان میں، ایک میری ذات پہ بھی اپنا اتنا خاص کرم کیا ہوا ہے۔